نوجوان بھی بیچارے کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر آ رہے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ اس زمانے میں ایمان کو، عقیدے کو، صحیح راستے کو تلاش کرنا اتنا مشکل ہے۔ فرمایا جس طرح اندھیری رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی چلے اور تم اسے تلاش کر سکو۔ تلاش کون کرے گا؟ جو عقل مند ہو۔ معصوم فرماتے ہیں العقل هو سبیل الحق، عقل جو ہے وہ سبیل ہے۔ کس کی سبیل ہے؟ حق کو تلاش کرنے کی سبیل۔ مومن نہیں جو عقل مند نہ ہو۔ مختار کا لقب تھا کیس۔ کیس کا مطلب کیا ہے؟ جو تیز ہو، جو ہوشیار ہو، جو فتنوں کو سمجھے، جو دشمن کے حملوں کو سمجھے۔ لیکن مومن اتنا ناداں ہو جائے کہ فوراً اسے گمراہ کر دیا جائے، یہ علی والا مومن نہیں ہو سکتا۔ مولا حسن کو وہ چھوڑ کے گئے جو عقل مند نہیں تھے، جن کو جلدی سے دشمن نے کیا دیا؟ دھوکہ دیا۔ جنگ صفین جیتی ہوئی جنگ، مالک اشتر امیر شام کے خیمے سے چند قدموں کے فاصلے پر، لیکن جیتی ہوئی جنگ علی کے ہاتھ سے نکل گئی۔ علی کو کس نے دکھ دیا؟ جو علی کو مانتے تھے پر بے وقوف تھے، جو علی کو مانتے تھے پر ان کے اوپر عقل کی حکومت نہیں تھی، جن کو حق و باطل کی شناسائی نہیں تھی، کہ آ گئے مولا علی کے پاس کہ یا علی نعرہ اس نے مارا ہے کہ لا حکم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حکم نہیں چلے گا۔ مولا فرماتے نعرہ صحیح ہے کہ یا علی وہ کہتا ہے نہ میری نہ علی کی، بس چلے گی تو اللہ کی چلے گی۔ امام نے فرمایا نعرہ حق کا ہے، نیت باطل کی ہے۔ اب یہ تو بتا، میں علی بھی کہتا ہوں کہ لا حکم الا اللہ، نہ اس کی چلے گی نہ میری چلے گی، چلے گی اللہ کی چلے گی، لیکن یہ تو بتا اللہ کی چلانے کے لیے یا نبی آتا ہے یا امام آتا ہے؟ اگر تو نے مجھے امام مانا ہے یا علی، اگر تو نے مجھے خلیفہ مانا ہے تو اپنے امام کی تو مان کیوں نہیں رہا؟ تو بھی امام مظلوم واقع ہو جاتا ہے۔ جب تک ہم یہ کہیں گے نا مجھے یہ پسند ہے، تو تب تک امام کا شیعہ نہیں بن سکتا۔ مجلس، ماتم، عزاداری، یہ تینوں چیزیں اگر اپنی مرضی چلاؤ گے تو یہ عبادت نہیں ہے، اگر حسین کی مرضی چلاؤ گے تو یہ عبادت ہے۔ تمہاری مرضی کہیں نہیں چلنی، پھر وہ عبادت نہیں، پھر وہ رسم ہے، پھر وہ عبادت نہیں، تیری اپنی ذاتی محبت اور شوق ہے۔ آج ہمارے اندر مسائل کیوں ہیں؟ ہر بندہ اپنی مرضی چلا رہا ہے، وہ عزاداری کی رسومات ہوں، کوئی بھی رسومات ہوں۔ ہم نے کبھی فقہ کو، شریعت کو کھول کے دیکھا کہ میرے عمل سے میرا مولا راضی ہے کہ نہیں ہے، میری عزاداری سے مولا راضی ہے کہ نہیں ہے، میری مجلس سے مولا راضی ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہم اپنی رضا کو ڈھونڈ رہے ہیں نا، اپنے مولا کی رضا کو نہیں ڈھونڈ رہے۔ فرمایا جب تک صفت تسلیم کس طرح بندہ تسلیم ہوتا ہے؟ جب تو شریعت شناس بنتا ہے، جب تو احکام شناس بنتا ہے، جب تو معصومین کے فرامین کو پڑھتا ہے، جب تو کلام علی ابن ابی طالب کو پڑھتا ہے۔ کیا یہ مظلومیت امیر المومنین نہیں ہے کہ یہاں اگر 1000 لوگ ہیں، میں 1000 لوگوں میں سے پوچھوں کہ اے جوان تم نے زندگی میں کتنی فلمیں دیکھی؟ شاید کسی کو یاد بھی نہ ہو کہ میں نے کتنی فلمیں دیکھی۔ خاتون سے پوچھا جائے تم نے زندگی میں کتنے ڈرامے دیکھے؟ شاید کسی کو یاد بھی نہ ہو کتنے ڈرامے دیکھے۔ مولانا ہمیں تو یاد بھی نہیں ہے، سینکڑوں فلمیں دیکھ چکے۔ منیمم ایک فلم کتنے گھنٹے کی ہوتی ہے؟ 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ۔ منیمم ایک ڈرامہ کتنے منٹس کا ہوتا ہے؟ 50 منٹس اور 60 منٹس ہوتا ہے۔ یہ بتا تو ڈیلی بیسس پہ سوشل میڈیا کو کتنا یوز کرتا ہے؟ منیمم ایوریج جو آج نکلی ہے، ہر بندہ ہر جگہ جو سوشل میڈیا کو یوز کر رہا ہے، منیمم 4 hours to 5 hours بندہ سوشل میڈیا کو یوز کر رہا ہے۔ یعنی تجھے یہ بھی یاد نہیں تم نے فلمیں کتنی دیکھی، تجھے یہ بھی یاد نہیں تو نے ڈرامے کتنے دیکھے، تجھے یہ بھی یاد نہیں تم نے گیمز میں کتنے گھنٹے اپنے گزار دیے۔ اب یہ بتا اتنے گھنٹے تو نے اپنی مرضی سے گزارے ہیں، مجھے یہ بتا 1000 لوگوں کا مجمع ہو، 500 لوگوں کا مجمع ہو، 100 لوگوں کا مجمع ہو، کسی بھی مجلس میں آج تک میں گیا ہوں، میں نے یہ سوال کیا ہے تم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ علی کی محبت میں، امام کی محبت میں مولا کے کلام یعنی نہج البلاغہ کو کمپلیٹ بھی پڑھا ہے؟ کتنے لوگوں نے پڑھا ہے؟ ہاتھ اٹھائے میں دیکھ لوں۔ ایک بندہ بول رہا ہے میں نے پڑھا ہے۔ علی کل بھی مظلوم تھے، علی آج بھی مظلوم ہے۔ یہ مظلومیت علی ہے۔ تیرا بچہ یونیورسٹی میں جاتا ہے، کاٹ اور ڈکاٹ اور پتہ نہیں کس کس کی فلسفیز کو پڑھ کے آ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے مجھے پیسہ ملنا ہے، ان کتابوں کے پڑھنے سے میں ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا، اور بننے کے بعد مال کما کے اپنے گھر میں لاؤں گا۔ علی کے نہج البلاغہ سے مجھے کیا ملنا ہے؟ علی کے کلام سے مجھے کیا ملنا ہے؟ مجلس ہو رہی ہے، مولانا سنا رہے ہیں، بس مولانا کی ڈیوٹی ہے۔ میری ڈیوٹی تھوڑی اپنے نفس کو سدھاروں، میری ڈیوٹی تھوڑی ہے میں علی کے در پہ جاؤں اور علی سے متاع خلد اور متاع خیرات لے کر آ جاؤں، کیونکہ ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ کیا کتابیں چھپتی نہیں ہیں کراچی میں؟
ہر سال نہج البلاغہ چھپ رہی ہے. آج تک میں ایک ہی صفحہ ایک لائن بھی ڈیلی پڑھتا تو آج نہج البلاغہ پوری کر دیتا. چلو نہج البلاغہ نہیں، جس خدا نے تجھے وجود دیا، جس خدا نے مسلم بنایا، جس خدا نے حیوان نہیں تجھے انسان بنایا، جو خدا تجھے روزی دے رہا ہے، جو خدا دیکھنے کے لیے آنکھیں دے رہا ہے، کھانے کے لیے کھانا دے رہا ہے، تم نے زندگی میں قرآن کتنی مرتبہ ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے؟ کوئی پابندی بھی رکھی ہے کہ میں ڈیلی بیسس پہ اپنے خدا سے کلام کروں؟ کیونکہ مجھے فرصت ہی نہیں ہے. میں تو کہوں گا مولا مجھے یہ بتاؤ تم نے مرحب کو کیسے مارا تھا، انتر کو کیسے مارا تھا، خیبر کو کیسے بچھاڑا تھا؟ وہ علی نے بچھاڑا تھا، تو نے کیا بچھاڑا ہے؟ علی نے کافروں کو واصل جہنم کیا تھا، تو بتا تو نے کتنے کافروں کو مسلمان بنایا اپنے اخلاق کے ذریعے؟ حسین نے یزید کا مقابلہ کیا، تو بتا تو نے زندگی میں کوئی چھوٹا یزید بھی مارا ہے؟ کسی چھوٹے یزید کی مخالفت کی ہے؟ سب سے بڑا یزید جو تمہارے وجود میں ہے وہ نفس بشر ہے کہ ان نفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس تیرا دشمن ہے. علی کہہ رہے یہ نفس تیرا دشمن ہے. نہج البلاغہ کے جملے ہیں کہ جب تک تو نفس پہ حکومت نہیں کر پائے گا علی کا غلام نہیں بن پائے گا. یہی مظلومیت علی ہے. اب کہتا ہے کاش میں علی کے زمانے میں ہوتا. کیا کرتا تو علی کے زمانے میں؟ مولا کیا دیتے تجھے اپنے زمانے میں؟ اگر ہم ہوتے بھی مولا علی کے زمانے میں کیا کرتے؟ مولا کی محفل میں جاتے نا. مولا مسجد میں اگر خطبہ دیتے تو ہر مومن بھاگا بھاگا مسجد جاتا. علی خطبہ دے رہے ہیں، حسن خطبہ دے رہے ہیں، آقا زین العابدین خطبہ دے رہے ہیں، یا کہتے نہیں مولا میرے پاس کام نہیں، ٹائم نہیں ہے، مجھے ڈرامہ دیکھنا ہے، مجھے فلم دیکھنی ہے، مجھے جاب پہ جانا ہے، مجھے کام پہ جانا ہے. تو اگر آج ظاہراً علی تمہارے درمیان نہیں ہے پر علی کے خطبے تو ہیں، تو خوش نصیب ہے. اس زمانے والا علی کا ایک خطبہ سن سکتا تھا، آج تو 11 اماموں کے خطبے سن سکتا ہے. تجھے 200 سال اماموں کی زندگی تمہارے سامنے پڑی ہے، 200 سال کے تجربے تمہارے سامنے پڑے ہیں، جنت کی کنجیاں تمہارے سامنے پڑی ہیں. یہ دوری ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے، یہ ربط کا نہ ہونا ہے محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے. آج مفتی مولوی رسول کا نام تو لیتا لیکن سوال یہ ہے تو رسول کے قریب کتنا ہے؟ تو سوال کیا کہ مولا یہ رابطہ کیسے مضبوط ہوگا؟ فرمایا جب تک عقل نہیں تب تک رابطہ نہیں. عقل مند اپنے نفع نقصان کا فیصلہ کر، کیونکہ تجھے پتہ ہی نہیں کہ نفع کس میں ہے نقصان کس میں ہے. تو نفع اسی چیز کو سمجھ رہا ہے جس کو شمر نے سمجھا تھا، تو نفع اسی چیز کو سمجھ رہا ہے جس کو ابن سعد نے سمجھا تھا. اس نے نفع دنیا کو سمجھا تھا، حر نے نفع حسین کو سمجھا تھا.